حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو، 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ پاک نے ان کلمات کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسان اگر یہ 3 کلمات پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں، اور ان کی حاجات کی منظوری تک اللہ سے گریہ و زاری سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور ان کلمات کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجئے کہ دشمن کے شر سے بچاؤ، شیطان کے شر سے بچاؤ، جہنم کے شر سے بچاؤ، پل صراط کے شر سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے روز تمام تر عذاب سے بچاؤ، اور رزق کی تنگی سے بچاؤ، اور تمام مشکلات دینی اور دنیاوی سے بچنا مقصود ہو، کوئی ایسی دعا تجویز فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، میں تمہیں ایسی تجویز دیتا ہوں، تم نماز عصر کے بعد ان آیات کریمہ کو پڑھ لیا کرو۔ جو بھی تمہاری حاجات ہوں گی، یہ آیات کریمہ اللہ سے فریاد کرتی رہیں گی جب تک پڑھنے والے کی حاجت پوری نہ ہو۔ نماز عصر کے بعد یہ 3 آیات مبارکہ پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے شام تک دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں۔ جو شخص نماز عصر کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے گا، اللہ والو، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے دعائیں کرتے اور رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے سب کو گھیر لے، جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورہ مومنون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے اس لیے بچھا دیتے ہیں کہ وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے دن اور رات میں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور صبح اور عصر اشراق کے بعد کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو رات کے فرشتے تمہارے پاس ٹھہرے ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور ہم ان کے پاس نماز پڑھتے ہوئے ہی آئے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جو شخص اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ فرشتے مومنین، طالبان علم، ذاکرین اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی بارش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت، ذکر و عبادت اور علم کی تلاش میں لگے رہیں، تاکہ ہم فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت سے نوازے، آمین۔ اللہ والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے خاص بندوں کے لیے دعا، رحمت، مغفرت اور حمایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے مزید دلائل ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے خوش کرتی ہے، یا وہ اسے خوش کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھاتا ہے، تو فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ وہاں موجود رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سفر میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی حمایت کا تذکرہ فرمایا گیا۔ جب تم سفر کرو تو درختوں اور پہاڑوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسند احمد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور فرشتے اس دن درود پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان اور صف اول میں کتنی فضیلت ہے اور ان کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنی برکت ہے تو وہ ضرور سبقت کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور آئیں۔
ہوا رینگتے ہوئے ہی انہیں آنا پڑے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ فرشتے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ سورۃ البقرہ۔ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راضی والدین کی دعا فرشتوں کی دعا کے ساتھ ملتی ہے، اور اسی طرح یہ تسبیح پڑھنے والے پر فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ فرشتے ہر نیک عمل کرنے والے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف توجہ دیں تاکہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت کا حقدار بنائے، آمین۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر پیش کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے یہ ذکر کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے ان سے روگردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس کی بے شمار صفات ہیں جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے بیت الشفا ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کی شفاعت کا باعث ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کی شفا کا باعث ہے، اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنی ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی میں لا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے اور کتنا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت اور دلوں میں جو ہے اس کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت بے مثال تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ خاص طور پر رات کی عبادات میں آپ خود بھی قرآن پڑھتے اور دوسروں سے بھی قرآن سننے کا شوق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ دورہ قرآن کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کی تعلیمات کو پھیلایا۔ آپ نے لوگوں کو قرآن کے معنی اور مفہوم سکھائے اور اس کی حکمتیں بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے اور جب وحی آتی تو خوشی اور سکون محسوس کرتے۔ آپ کے دل میں قرآن کے الفاظ کی قدر و قیمت بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور اذکار میں قرآن کے الفاظ شامل ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں قرآن کی آیات کا ذکر اور استعمال ہوتا تھا۔ یہ تمام پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک سے بے پناہ محبت
اور عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک نمایاں تھی اور انہوں نے اپنی امت کو بھی قرآن کے قریب رہنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفساتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن، اسی طرح کی اور مصیبتیں، یہ ان سب کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت ہی سے ہمارا وجود، رزق، مغفرت اور ہدایت ممکن ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کی 100 رحمتیں بنائیں، ان میں سے 99 اپنے پاس رکھ لیں اور ایک رحمت تمام مخلوق پر نازل فرمائی۔ اللہ والو، ہمیں ہر حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے اس کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہمیشہ سایہ فگن رہے اور ہم اس کے فضل و کرم کے مستحق بن جائیں۔ اللہ والو، اللہ کی رحمت ایک لازوال خزانہ ہے جو ہر لمحہ، ہر حال میں اپنے بندوں پر سایہ فگن ہے، چاہے انسان کتنا ہی گناہ میں ڈوبا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دے تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے۔ سورہ فاطر۔ مگر وہ اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت جن، انسان اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل کی گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ باقی 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کے توبہ کرنے پر بہت خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کو کھلے میدان میں پا کر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اس کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک لمحے کی توبہ، ایک نظر رحمت، ایک دعا کی قبولیت، یہ سب رحمت الہی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بس میں یہ رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ دیں اور میری آیات پر ایمان لائیں۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی وسیع رحمت کا حقیقی مستحق بنائے، آمین۔ اللہ والو، آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد آپ نے یہ 3 آیات پڑھنی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی آیات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ نبیوں کے سلطان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کروانے سے افضل ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے فکر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گھر سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ درود شریف بے چین دلوں کے لیے چین ہے۔ درود شریف بے قرار دلوں کا قرار ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह हशर की आखिरी 3 आयत पढ़नी है। ये आयत आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबी वश्शहादती हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दी व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। तिरमिज़ी में हज़रत मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो असर के वक्त 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम और इसके बाद 3 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ ले तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो सुबह तक उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं, और अगर उस दिन में वो मर गया तो शहादत की मौत हासिल होगी। सूरह हशर की आखिरी 3 आयत बहुत अहम हैं क्योंकि ये हमें हमारी मौत और अल्लाह की तरफ लौटने की अहमियत का दिलाती हैं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के अलावा ये आयत भी कई पहलुओं से अहम हैं। ये आयत हमें मौत और आखिरत की हतमी हकीकत की याद दिलाती हैं। सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें अल्लाह की हाकमियत और कुदरत पर हमारे यकीन की तस्दीक करती हैं। इससे हमें चैलेंजों और मुश्किलात का सामना करने में ताकत और हिम्मत मिल सकती है। ये अल्लाह पर हमारे इन्हसार का ऐलान है। इससे हमें अपने आप को आजिज़ करने और हर चीज़ में उसकी मदद हासिल करने में मदद मिल सकती है। वो अल्लाह की बख्शिश और रहमत के हुसूल का ज़रिया हैं। ये हमें अपने दिलों को साफ़ करने और अपने इरादों को पाक करने में मदद दे सकती हैं। ये अल्लाह की हम्दो सना का एक तरीका है। सूरह हशर की आखिरी 3 आयत पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। आफात और मुसीबतों से हिफाजत होती है, नज़र बद से हिफाजत होती है, मालो दौलत में इजाफा होता है, गुनाहों की बख्शिश और दुआओं की कबूलियत का सबब ये 3 आयत बनती हैं। ये तीनों आयत सूरह हशर की सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई, ज़हनी सुकून और दिली सुकून का बायस बनती हैं। सूरह हशर की आखिरी 3 आयत एक बहुत ही ताकतवर और फ़ायदेमंद दुआ है। इनको बाकायदगी से पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें आ सकती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का कोई तरीका तलाश कर रहे हैं तो आज ही से इन आयत की तिलावत करने का अपना मामूल बना लें। रोज़ाना असर की नमाज के बाद ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ए अर्श आज़म के मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे ahकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन ए मेरे माबूद, हम तेरे नाम लेवा बंदे हैं। तेरी तौहीद की गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। ए हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला और तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बेऔलाद हैं उन्हें अपने ख़जानों में से नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं
وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ پاک ہماری شیطان مردود سے حفاظت فرما، ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔